تین بہترین دوست عمر، فہد اور زین، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی چھٹیوں کا وقت کسی خوبصورت پہاڑی مقام پر گزاریں گے۔ ان سب کو مہم جوئی کا شوق تھا اور وہ کچھ نیا تجربہ کرنے چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک پہاڑی گاؤں کا انتخاب کیا جو قدرتی حسن سے مالا مال تھا، مگر وہاں کے لوگ اسے خوفناک قصے کہانیوں کی وجہ سے بدنام سمجھتے تھے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہیں ایک پرانا اور بڑا سا مکان ملا جو کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوتا تھا، لیکن اب خالی اور خستہ حالت میں تھا۔ مقامی لوگوں نے انہیں اس مکان میں نہ رہنے کی ہدایت دی، مگر تینوں دوستوں نے اس بات کو مذاق سمجھا اور وہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات ہونے کو آئی تو تینوں دوستوں نے ایک بڑی آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور کہا، یہ مکان منحوس ہے، یہاں نہ رہو ورنہ پچھتاؤ گے۔ مگر تینوں دوستوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور ہنس کر جواب دیا، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ پہلی رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بڑی سی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ عمر نے کہا، کسی گیٹ کا کھیل ہوگا، لیکن ان سب کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ رات کے بیچ میں زین کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زین نے چیخ ماری اور باقی دوست جاگ اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلی صبح تینوں نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کی حقیقت جاننی ہوگی۔ انہوں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی، اس مکان کی تاریخ کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے بتایا، یہ مکان ایک زمانے میں ایک مالدار خاندان کا تھا۔ ایک دن خاندان کے تمام افراد کو پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ تب سے یہ مکان خالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی روحیں ابھی بھی وہاں بھٹکتی ہیں۔ تینوں دوستوں کے دل میں خوف کی جگہ بنا لی، مگر انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس رات بھی وہاں رہیں گے، جو کچھ بھی ہوگا اس کا سامنا کریں گے۔ دوسری رات انہوں نے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں، خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن رات کے بیچ میں اچانک دروازہ زور سے بجنے لگا۔ فہد نے ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ پلٹا تو اس نے دیکھا کہ عمر اور زین کے چہرے خوف سے سفید ہو چکے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی بچی کا سایہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے خوفناک آواز میں کہا، تم یہاں کی نہیں رہ سکتے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تینوں دوستوں نے چیخیں ماری، کمرے سے باہر بھاگ نکلے۔ انہوں نے پوری رات باہر کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ اگلی صبح انہوں نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور گاؤں چھوڑ دیا۔ واپسی کے سفر میں تینوں دوست خاموش تھے۔ ان کے دل میں خوف اور پچھتاوا تھا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کی باتیں کیوں نہیں مانی۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ کبھی دوبارہ کسی پراسرار جگہ نہیں جائیں گے اور ہمیشہ دوسروں کی بات سنیں گے۔